الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں مجلہ آئینہ یعقوب کے پارٹ 4 یعنی آخری حصے کا بیان کیا جائے گا۔ روزنامہ ایکسپریس کراچی، ہفتہ 16 جنوری 1999۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کا نزول دو طرح سے ہوا۔ پہلا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، دوسرا آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے۔ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں سے افضل، جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جو فرشتہ قرآن پاک بذریعہ وحی لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل، جبریل امی۔ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں سے افضل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ اہل عرب کو اپنی زبان و بیان پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو عربی فصیح زبان اور اپنے مقابل ساری دنیا کو عجمی گونگی زبان سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک نے اعلان فرمایا، اے اہل عرب، اگر تمہیں اس کتاب میں کچھ شک ہو تو اس جیسی ایک کتاب بنا لاؤ۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اعلان کیا، چلو اس جیسی ایک صورت ہی یا سب سے چھوٹی صورت کوثر بنا لاؤ۔ ان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اعلان کیا کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ، اور جنہیں تم اپنا مددگار سمجھتے ہو ان کو بھی بلا لو۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ وہ قوم جس کو اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا، قرآن کریم کے اعلان کے سامنے بے بس ہو گئی اور ان کی زبانیں دنگ ہو گئیں۔ تورات، زبور، انجیل میں بے شمار تبدیلیاں کر لی گئیں۔ اس کا ثبوت ان کتابوں کے نسخے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر یہ اعجاز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عطا فرمایا ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو ایک ہی قرآن ملے گا۔ آخر اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہو پھر کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بے شمار کتابیں، ان میں سے آسمانی کتب اور صحائف بھی شامل ہیں۔ کتابیں لوگوں نے پڑھی، کچھ یاد کیا، کچھ یاد نہ کیا۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا لوگ بھول گئے، کتابیں مٹ گئی۔ مگر دنیا کی ایک واحد کتاب قرآن پاک ہے کہ طویل وقت اور زمانہ گزر گیا مگر یہ اب تک باقی اور لوگوں کو یاد ہے۔ لوگ اسے ذوق شوق سے حفظ کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سینوں میں محفوظ ہو گئی ہے۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں جن کے بڑے اچھے اچھے مصنف ہیں، مگر ان سب کی کتابیں 2-4 بار پڑھی اور دل بھر گیا۔ مگر قرآن پاک 14 سال سے پڑھی جا رہی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، مگر دل نہیں بھرتا۔ ہر دفعہ پڑھیں تو ایک نیا مزہ اور نئی کیفیت پیدا ہوگی۔ قرآن پاک کی فضیلت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ تم میں سب سے بڑا عابد وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن پاک نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ دلوں کا زنگ تلاوت قرآن سے دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس نے پڑھا الف لام میم تو اللہ تعالیٰ اسے الف کے بدلے 10 نیکیاں، لام کے بدلے 10 نیکیاں اور میم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب الف لام میم پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو جو شخص پورا قرآن پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا جو ہمارے حساب و شمار میں نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک کی بے شمار برکتیں ہیں جس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ انہی میں سے ایک قرآن پاک کا تڑپا دینا ہے۔ قرآن پاک میں یہ سوز حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا سوز اس میں شامل ہو گیا۔ بے شمار لوگ قرآن پاک سن کر تڑپ گئے اور دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک جس کے سینے میں نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ مولانا یعقوب احمد خان قادری۔ بڑا عابد وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ روزنامہ انصاف، بدھ 29 ربیع الاول 1420۔
14 جولائی 1999 عارف جے کی قرآن خوانی کا اہتمام۔ انجمن نوجوان اسلام پاکستان کے قائد طارق محبوب نے کہا، صحافت کے میدان میں عارف جے مرحوم ہر دل عزیز شخصیت کے حامل تھے۔ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں جان قربان کر کے انہوں نے عظیم مثال قائم کی۔ گزشتہ روز نئے ضلع شرقی کے زیر اہتمام جامع مسجد عرفات کورنگی نمبر 2 میں ممتاز سینئر پریس فوٹوگرافر عارف جے مرحوم کی یاد میں منعقد قرآن خوانی و فاتحہ کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر آصف جے صوبہ سندھ کے رہنما یعقوب قادری، کراچی کی رہنما شام منیر قادری، ضلع اراکین میں محمد احمد شیخ، سعید احمد، رفیق خان کے علاوہ کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مختصر انجمن نوجوانان اسلام صوبہ سندھ کے رہنما یعقوب قادری کی شادی جمعہ کو انجام پائے، جس میں کراچی ڈویژن کے صدر حسن منگل 28 ربیع الاول 1420 13 جولائی 1999 یعقوب قادری کی دعوت ولیمہ۔ انجمن نوجوانان اسلام کے صوبہ سندھ کے مرکزی رہنما یعقوب احمد خان قادری کی دعوت ولیمہ بخیر و خوبی انجام پائی، جس میں معززین شہر عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ ماہنامہ سفینہ، چیف ایڈیٹر نثار ندیم، مینیجنگ ایڈیٹر نگیرہ طارق، ایڈیٹر فریدہ بیگم۔ شمارہ نمبر 6 جنوری 1997 اسلام عورت کا مقام، مولانا یعقوب احمد خان قادری۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم۔ ترجمہ، اور یوں ہی مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دیا ہے۔ پارہ 8 سورہ انعام رکوع 3 آیت 137۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اہل عرب اپنی اولاد کو قتل کرنے کو عیب نہ سمجھتے تھے، چنانچہ بعض کفار غربت کی وجہ سے اپنے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے کہ انہیں کون پالے گا۔ بعض کفار مکہ اپنی لڑکیوں کو زندہ رکھتے، جوان ہونے پر ان کا اچھی خاصی رقم لے کر نکاح کر دیتے تھے، مگر لڑکوں کو مار دیتے تھے کہ ان کی نکاح سے آمدنی نہ ہوگی۔ بعض کفار اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کوئی ان کا داماد نہ بنے، یہ ان کے لیے بڑی شرم کی بات تھی۔ قتل اولاد کی ابتدا اہل عرب میں قتل اولاد کی رسم اس طرح پڑی کہ زمانہ جاہلیت میں نعمان ابن منظر نے عرب کے ایک قبیلے پر ڈاکہ ڈالا اور ان کی عورتوں کو قید کر کے لے گیا۔ ان قید شدہ عورتوں میں قیس ابن عاصم جو سردار تھا، اس کی بیٹی بھی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ان ڈکیتی کرنے والوں اور اس قبیلے میں شرط پر صلح ہو گئی کہ ان قیدیوں میں جو آزاد ہونا چاہے وہ آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں چلی جائے، جو ان ڈاکوں کے ساتھ رہنا چاہے وہ وہاں رہے۔ ان قید شدہ تمام عورتوں نے آزادی چاہی، اپنے والدین کے گھر واپس آ گئیں، مگر قیس ابن عاصم کی بیٹی نے کہا، میں نعمان ابن منظر کے ساتھ رہوں گی۔ جب یہ بات قیس ابن عاصم تک پہنچی تو قیس نے قسم کھائی، آئندہ میری جو بھی لڑکی پیدا ہوگی میں اسے زندہ دفن کر دیا کروں گا۔ اس لڑکی نے میری ناک کٹوا دی، چنانچہ پھر جب اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے زندہ دفن کر دیا۔ یہ تو تھی قتل اولاد کی حرکت کی ابتدا۔ اس کے بعد وہاں یہ رسم پڑ گئی، بالخصوص سرداران عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے لگے۔ بعض عرب کبھی کسی حاجت میں اپنی اولاد کو ذبح کرنے کی نظر مان لیتے اور حاجت پوری ہو جانے پر ذبح کر دیتے تھے۔ روح المعانی۔ حضرت عبد المطلب کی منت۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ خدایا اگر تو نے مجھے 10 یا 12 بیٹے دیے تو میں آخری بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر یہ گنتی پوری ہوئی۔ آپ نے کسی دینی سردار سے پوچھا کہ کیا میں عبداللہ کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں؟ اس نے کہا، عبداللہ اور 10 اونٹوں کے ناموں پر قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو انہیں ذبح کر دو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھا کر پھر قرعہ ڈالو۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے جب تک کہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نہ نکلے۔ عبد المطلب نے یوں ہی کیا، ہر دفعہ جب عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلتا تھا، حتیٰ کہ 100 اونٹ جب پورے ہوئے تو اونٹوں کا نام نکلا، پھر کئی بار قرعہ ڈالا، ہر بار اونٹوں کا نام نکلا، تب جناب عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ اس طرح جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے والد ماجد۔
تفسیر خازن روح المعانی روح البیان۔ قبیلہ ربی اور مدر کا دستور۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ ربی مدر کا دستور تھا کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تو اسے زندہ دفن نہ کر دے تو مجھ پر حرام ہے۔ یہ عورت نفاس سے فارغ ہو کر اپنی سہیلی عورتوں کو لے کر جنگل جاتی، تمام عورتیں باری باری اسے اپنی گود میں لیتیں۔ جب یہ رسم پوری ہو جاتی، قبر کھود کر تیار ہو جاتی، تب ماں اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو قبر میں رکھتی، پھر سب مل کر اس پر مٹی ڈالتی تاکہ کوئی ان کا داماد نہ بنے۔ تفسیر خازن اور تفسیر مدارک۔ تڑپا دینے والی حکایت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ایمان لایا، وہاں ہی رہنے لگا مگر ہمیشہ غمگین رہتا تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے اس سے اس غمگینی کی وجہ دریافت کی۔ وہ بولا، اپنی سنگ دلی اور اپنی بے گناہ بچی کی یاد مجھے غمگین کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے واقعہ دریافت فرمایا تو وہ بولا کہ دور جہالت میں ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا۔ میں نے بھی اپنی کئی لڑکیاں زندہ زمین میں گاڑ دی تھیں۔ ایک لڑکی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی پیدائش پر میری بیوی نے مجھ سے سفارش کی کہ اسے زندہ رہنے دے۔ میں مان گیا۔ وہ بچی بڑھتے بڑھتے جوان ہو گئی اور میرے ہاں پیغام نکاح آنے لگے۔ مجھ پر جھوٹی غیرت و عزت کا بھوت سوار ہوا کہ اب کوئی میرا داماد بنے گا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں اس لڑکی کو اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے فلاں جگہ لے جانا چاہتا ہوں، لہذا اسے تیار کر دو۔ چنانچہ میری بیوی بڑی خوش ہوئی اور اس نے لڑکی کو زیور وغیرہ سے راستہ کر دیا اور اس کے حسن میں 4 چاند لگ گئے۔ پھر میرے حوالے کیا اور کہا، یہ میری امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ چنانچہ میں اسے لے کر چلا اور جنگل کی راہ اختیار کر لی۔ وہ گھبرائی مگر میرے ساتھ چلتی رہی۔ پھر میں اسے لے کر ایک اندھے اور گہرے کنویں کے کنارے پر پہنچا۔ لڑکی سمجھ گئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے؟ ارے میں تو اپنی ماں کی امانت ہوں۔ وہ بہت روئی، میری منت کرتی رہی مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے اسے کنویں میں دھکیل دیا۔ وہ کنویں میں گر کر بھی مجھے پکارتی رہی، میرے پیارے ابا جان مجھے نکالو، مگر میں نے نکالنے کے بجائے اوپر سے پتھر مارنا شروع کر دیے حتیٰ کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ جب مجھے اس کی موت کا یقین ہو گیا تو میں وہاں سے لوٹا۔ یہ واقعہ سن کر صحابہ اکرام علیہم رضوان رونے لگے، بلکہ حضور علیہ السلام کی بھی روتے روتے ہچکیاں بن گئیں۔ تفسیر روح البیان۔ یہ تھا عرب کا پرانا حال ایسے عالم میں جبکہ انسانیت کا قتل کرنا کوئی عیب نہ تھا، خواتین کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہ تھی، لوگ عورتوں کو غلام و لونڈی سمجھتے، عورتوں کی خرید و فروخت کرتے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ غرض کہ انسانیت سسک رہی تھی، مظلوم ہاتھ اٹھا کر رب سے اپنی مظلومیت کی فریاد کر رہا تھا۔ دنیا میں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے عالم میں سسکتی ہوئی انسانیت پر اللہ کو رحم آیا اور فاران کی چوٹی سے ایک سورج طلوع ہوا اور سویرا ہی سویرا ہو گیا۔ صبح بہارا ہو گئی، دور اندھیرا ہو گیا، آمد سے تیری اے نبی ہر سو سویرا ہو گیا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 32 سال کے مختصر عرصے میں دنیا سے جہالت کا خاتمہ کیا، انسانیت کو عظمت عطا کی، بالخصوص عورتوں کو بلند مقام عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ مزید فرمایا، جس گھر میں بیٹی نہ ہو وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ مزید فرمایا، مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، ٹھنڈا پانی اور عورتیں۔ عورتوں کے لیے میراث میں حصہ مقرر فرمایا، مردوں کو تاکید کی کہ وہ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آیا کریں۔ ذرا ہماری مائیں بہنیں غور فرمائیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کا معاشرے میں کیا مقام تھا۔ دین اسلام نے انہیں کتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ مردوں کو بھی رشک آنے لگا۔ اب خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کی قدر کریں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جدید دور میں کئی گمراہ لوگ خواتین کو اسلام سے بدظن کرنے کی لیے طرح طرح کے فتنے پھیلا رہے ہیں کہ اسلام عورت کو قید کرتا ہے۔ یہ سب خیالات غلط ہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک حد تک کہ جتنی ان کو آزادی کی ضرورت تھی وہ دی ہے، اور جو آزادی ان کے لیے خود نقصان دہ ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسلام نے عورت کو کسی بھی اچھے کام سے منع نہیں فرمایا، بس شرط یہ رکھی کہ پردے کے اندر ہی سارے جائز امور انجام دیے جائیں۔ تو ہم مرد و عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام کی قدر کریں اور گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اسلام کے ذریعے اصولوں پر سختی سے کاربند ہوں، اسی میں ہماری دونوں جہاں میں بھلائی مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ روزنامہ جنگ جمعہ 11 ذی کا 1417 21 مارچ 1997۔ انجمن نوجوانان اسلام حلقہ کرنگی کی جوائنٹ سیکریٹری یعقوب قادری کی والدہ انتقال کر گئی۔ انجمن نوجوانان اسلام صوبہ سندھ کے صدر سلیم حسین، شفیق قادری، شہزاد اختر، محمد علی صدیقی، سید محمد اعظم نے یعقوب قادری کی والدہ کے انتقال پر انتہائی رنج و غم کا اظہار فرمایا۔ روزنامہ عوام پیر 5 ربیع الثانی 1420 19 جولائی 1999۔ انجمن نوجوان اسلام سندھ کی رابطہ کمیٹی کے رکن یعقوب قادری کی دعوت ولیمہ ANI کے قائد طارق محبوب، شاہ منیر قادری، محمد رفیق خان اور دیگر شرکاء۔ ماہنامہ رضا مصطفیٰ گجرانوالہ ماہ جمادی الاخری 1418 بمطابق اکتوبر 1997۔ تعارف و تبصرہ۔ ہجر مدینہ۔ یہ خوبصورت کتابچہ مولانا یعقوب احمد خان قادری کی طرف سے بارگاہ رسالت میں نذرانۂ نعت و عقیدت ہے، جو عشاق کے لیے عشق و محبت کا حسین و جمیل تحفہ ہے۔ صفحات 64 ہدیہ 7۔ ملنے کا پتہ ضیاء الدین پبلیکیشن، نس شہید مسجد کھارادر کراچی۔ محمد یعقوب احمد خان قادری۔ یا نبی مجھ کو مدینہ چاہیے، تیری جنت کا خزینہ چاہیے، در پہ تیرے خاتمہ بالخیر ہو، موت یوں شاہی مدینہ چاہیے۔ اے شاہ پھر آج امت کو تیری رحمت کا خزینہ چاہیے، آپ کے ہی میں تصور میں رہوں، مجھ کو تو بس ایسا جینا چاہیے۔ ماہنامہ دور جدید 31 اگست 1995۔ جناب شہزاد کاشفی مرحوم شمیم کاشفی کے صاحبزادے ہیں، جو دنیائے شعر و ادب میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مقام بنانا چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جناب شہزاد کاشفی کو علم و ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے اور موصوف مرحوم شمیم کاشفی کے خلا کو پر کر سکیں۔ دعا گو شمیم قادری کرنگی۔ صحرا بسلسلہ شادی خانہ آبادی جناب مولانا یعقوب احمد خان قادری ولد رشید احمد خان۔ کہوں میں صحرا محمد کے مدح خواں کے لیے، کھلاؤں پھول میں شادی کے گلستاں کے لیے، ستارے لاؤں میں یعقوب سے جواں کے لیے، جو ایک فخر کا باعث ہے باغباں کے لیے۔ اٹھا دے رخ سے جو پردہ نقاب صحرے کا، طواف کرنے لگے آفتاب صحرے کا۔ گنے تھے دن اسی کے لیے برنگ وفا، یہ آرزو تھی کہ صبح بہار ہو صحرا۔ ہر ایک پھول ہے صحرے کا آفتاب نما، عروج پر نہ ہو کیوں اب رشید خاں کی دعا۔ لٹا رہا ہے تجلی نقاب صحرے کا، کہاں سے لائے گی مالن جواب صحرے کا۔ چنے ہیں پھول تمناؤں کے گلستاں سے، مہک ملی ہے گل زندگی کے داماں سے۔ یہ ایک روشنی جو منسلک ہوئی ماں سے، عظیم تر ہے اس احساس ماہ تاباں سے۔ جو درمیان میں رہا وہ حجاب صحرے کا، بنا ہے ایک نئی تعبیر خواب صحرے کا۔ کلی سے پھول بنا صبح زندگی ٹھہرا، جو دل کی تازگی آنکھوں کی روشنی ٹھہرا۔ یہ دل سبھی کے لیے وجہ صد خوشی ٹھہرا، یہ دن ہر ایک کے ارماں کی دلکشی ٹھہرا۔ کھلا تو ایسے کھلا ہے گلاب صحرے کا، لٹا رہا ہے تجلی نقاب صحرے کا۔ ہم آج صحرے پہ یامین جو نچھاور ہیں، تمام چہرے دعاؤں کا ایک گلے تر ہیں۔ یہ پھول صحرے کے یعقوب کا مقدر ہیں، یہ پھول ہی تو بہن بھائیوں کا مظہر ہیں۔ نظر فروز رہے مہتاب صحرے کا، رہے ہمیشہ درخشاں شباب صحرے کا۔ کلام محترم محمد یامین وارثی صاحب، 24 ربیع الاول 1420 9 جولائی 1999 بروز جمعۃ المبارک۔ یا رسول اللہ کی ردیف میں قدیم و جدید شعراء کی نعتوں پر مشتمل انتخاب۔ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتب عزیز الدین خاکی۔ تنظیم استحکام نعت ٹرسٹ پاکستان، قادری ہاؤس 620 ایریا 33B، کرنگی نمبر 2.5 کراچی۔ فون 50630889۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم عالیہ کی کیسٹ ملنے کا پتہ دفتر ANI نزد بسم اللہ مسجد کھارادر۔ فون 2314-127۔ براہ رابطہ رضا لائبریری نزد فرسکو چوک بنس روڈ کراچی۔ فون 2102
931۔ دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں من جانب آل پاکستان محبان رسول میلاد کمیٹی 48 کورنگی نمبر 2.5 کراچی، بانی و چیئرمین مرزا یاسین بیگ سلطانی نعت خواں۔ حمد نعت مناقب پر مشتمل نعت گو شاعر عزیز الدین خاکی کا تیسرا مجموعہ کلام نغمات طیبات، ناشر تنظیم استحکام نعت ٹرسٹ پاکستان، قادری ہاؤس 620 ایریا 33B کورنگی نمبر 2.5 کراچی، فون نمبر 50630889۔ حضرت مولانا یعقوب احمد خان قادری کا مرتبہ مجموعہ حمد باری تعالیٰ یا اللہ عز و جل انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آ رہا ہے۔ علماء اہل سنت کی کتب کا مرکز ضیاء الدین پبلیکیشن، نصر شہید مسجد کھارادر کراچی۔ ترتیب و تصنیف مولانا یعقوب احمد خان قادری، پاکٹ سائز، ہجر مدینہ نعتیہ مجموعہ 1995، بالیہ مدینہ نعتیہ مجموعہ 1996، یا رسول اللہ نعتیہ انتخاب 1997، یا غوث اعظم مجموعہ مناقب 1998۔ ملنے کا پتہ ضیاء الدین پبلیکیشن کھارادر کراچی، مکتبہ حمد و نعت 24 نوشین سینٹر اردو بازار کراچی۔ مولانا یعقوب احمد خان قادری کا تیسرا مجموعہ نعت شاہ مدینہ بہت جلد آ رہا ہے۔